عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بندے سے معافی مانگنا جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جس کا حق مارا ہو تو حق واپس کرنا پڑے گا بھائی۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بد نظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرنا، تب یہ عقل مند کہلائے جائیں گے۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں، زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ فإنکم لم تقدروا قدرہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو لیکن اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا، اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو دین کے دشمن ہیں، جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ نیچے پلیٹیں ہیں، اس کو جب کھسکتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، پلیٹیں تم کھسکاتے ہو کیا؟ یہ فکر کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، زلزلہ جو آیا، آپ اور ہمیں یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا ملک ملا ہے، ہمیں نیا گھر ملا ہے، ہمیں نیا کاروبار ملا ہے، ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں۔ عقل مند اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں۔ گندم کے کھیت میں دنیا دار چلا جائے، سائنٹسٹ چلا جائے، اللہ والا چلا جائے، وہ سائنٹسٹ اپنی سائنس چلاتا رہے گا، اور اللہ والا گندم کے دانوں کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہا ہوگا اے اللہ آپ کی کیا قدرت ہے کہ اس گندم کے کسی دانے میں کوئی عالم چھپا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہے، کوئی انجینئر چھپا ہوا ہے۔ ان کے اللہ والوں کی نظریں وہاں جاتی ہیں کہ یہ گندم کٹ کر جائے گا اور پیسا جائے گا، اس سے روٹی بنے گی، روٹی سے خون بنے گا، خون سے نطفہ ناپاک بنے گا، اور پھر گندا خون گندے پانی سے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخشے کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، کسی کو صدر بناتے ہیں، کسی کو صدر بنا کر پھر گراتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا کر اتنی محنتوں کے بعد کسی کو گراتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کسی کو انجینئر بناتے ہیں۔ یہ دماغ چلتا ہے۔ یہ ہے عقل مند کہ ہمارے تک رزق، ہم پورے دنیا میں ہم بکھرے ہوئے تھے، پوری دنیا میں ہم بکھرے ہوئے تھے، یہ غور کرتے ہیں۔ سنتے بھی جائیں پہلے ساتھ ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ذرا غور سے سنتے رہیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ روڈوں پر نکل آئے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان، بچے، کسی کو زیور، چوڑیاں، سونا، گولڈ، ڈائمنڈ، ہیرا، پیسہ لینے کی فرصت نہیں تھی، سب روڈوں پر تھے۔ ہمارے وہ دوست بھی باہر تھے گھر کے۔ عورتیں جب بعد میں چلی گئی گھر، یہ بھی گھر گئے، مجھے انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ 5 منٹ کے بعد گانے اور ناچ اور ٹی وی شروع ہو گئے۔ یہ اس بار سمجھ آیا کہ قیامت کیا ہوگی۔ سمجھ ہلکا تھا، پورا تو نہیں سمجھ سکتے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان گر پڑے گا۔ واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ آپ سوچو کتنے ملکوں تک اس زمین کو کس نے ہلایا، کیا طاقت ہے۔ ایک 200 گز کا گھر 5000 آدمی مل کر ہلا کر دکھائیں ذرا، 5000 نہیں 10,000 مل کر ہلا کر دکھائیں۔ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ بلڈنگ دائیں بائیں جھوم رہی تھی۔ کس نے بلڈنگ کو ہلایا؟ ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہی کیبل، وہی ننگا ناچ، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی ماں باپ کی نافرمانی، وہی حرام۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھی، اگر بڑھی تو فجر میں بڑھی۔ فون پر فون آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکی ناراضگی، بالکل ہلکی ناراضگی دکھائی ہے کہ ہم سدھر گئے، سچی توبہ کریں ہم۔ www.darsequran.com